بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ مذہبی رہنماؤں کی صدر ٹرمپ کا بائبل اٹھا کر تصویر بنانے پر مذمت۔ 9 سالہ بچے کو ہاتھ دھونے والی لکڑی کی مشین بنانے پر صدارتی ایوارڈ۔ توقع کرتے ہیں کہ چائنا بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کرے گا، بورس جانسن۔ 2 کروڑ آبادی والے شہر ممبئی کی طرف بڑھنے والے سمندری طوفان کی شدت میں اضافہ۔ عالمی ادارہ صحت اور چین کے درمیان تعلقات کی خفیہ دستاویزات۔ بھارت نے اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کبوتر پکڑ کر اور پاکستانی سفارتکاروں کو ملک بدر کیا۔ صدر رجب طیب اردوان کو آئندہ انتخابات میں شکست دیں گے، سابق ترک وزیر۔ پی سی بی کے خلاف الزامات لگانے پر شعیب اختر ایف آئی اے میں طلب۔ ڈاکٹر مہران انواری کے روبوٹ کے ذریعے اب تک 20 سے زائد آپریشن۔ جسم میں خون روانگی سست، تھکاوٹ اور آکسیجن کی کمی کب واقع ہوتی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ امریکہ میں مذہبی رہنماؤں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے چرچ کے سامنے بائبل اٹھا کر تصویر بنانے پر ان کی مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ریاستوں کے شہروں سے ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جہاں پولیس اہلکار مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ امریکی صدر نے چرچ کے سامنے تصویر اس وقت بنائی جب پرامن مظاہرین کو وائٹ ہاؤس کے سامنے سے منتشر کیا گیا۔ چرچ کی بشپ مارین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تکلیف دہ اور انتہائی دل شکن تھا، اس لحاظ سے کہ ایک مقدس چیز کا سیاسی پیغام کے لیے غلط استعمال کیا گیا۔ خاتون بشپ نے امریکی صدر کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ہماری علامتی طاقت کی مقدس کتاب کو ہاتھ میں اٹھا کر یہ دکھانے کی کوشش کی جیسے اس کی پوزیشن اور اختیار کو یہ جائز ٹھہراتی ہو۔ کینیا میں ایک 9 سالہ بچے کو کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک ہاتھ دھونے والی لکڑی کی مشین بنانے پر ایوارڈ ملا ہے۔ بچے سٹیفن نے برطانوی ٹی وی کو بتایا کہ وہ صدارتی ایوارڈ حاصل کرنے پر بہت خوش ہیں۔ اس نے بتایا کہ میرے پاس 2 مشینیں ہیں اور میں زیادہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ مشین استعمال کرنے والا فٹ پیڈل کی مدد سے پانی گرا کر ہاتھ دھوتا ہے، اس طرح کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا پڑتا اور انفیکشن کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ سٹیفن کو یہ خیال ٹی وی دیکھ کر آیا جہاں کورونا سے بچنے کے طریقے بتائے جا رہے تھے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ ہم عالمی برادری کے ایک اہم ممبر کی حیثیت سے چین کا خیر مقدم کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہانگ کانگ اس لیے کامیاب ہے کیونکہ اس کے لوگ آزاد ہیں، اور اگر چین آگے بڑھتا ہے تو یہ مشترکہ اعلامیہ کے تحت اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ براہ راست تنازع میں پڑ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم عالمی برادری کے ایک اہم ممبر کی حیثیت سے چین کا خیر مقدم کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کرے گا۔ 2 کروڑ آبادی والے بھارتی شہر ممبئی کی طرف بڑھنے والے سمندری طوفان نرسگا کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ گزشتہ 130 سال میں ممبئی کی طرف بڑھنے والا پہلا شدید طوفان ہے۔ طوفان کے خطرے کے پیش نظر ممبئی کے لاکھوں مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ طوفان ممبئی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے، تاہم اس کی شدت میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے اور یہ 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ممبئی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ طوفان کے زیر اثر شہر میں پہلے ہی موسلا دھار بارش شروع ہو چکی ہے۔ دوستو، ممبئی پہلے ہی بھارت کا کورونا سے سب سے زیادہ متاثر شہر ہے، جہاں کورونا کی نشاندہی شدہ مریضوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی ہے اور 1400 متاثرہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ حکام نے لوگوں کو سمندری طوفان سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ 2 ہفتے قبل بھی ایک سمندری طوفان بھارت کے مشرقی ساحلی علاقوں سے ٹکرا چکا ہے۔ اس طوفان سے بھارت اور بنگلہ دیش میں 85 افراد مارے گئے تھے، اس لیے اس طوفان سے محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی ادارہ صحت WHO اپنی تاریخ کے سب سے نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ کورونا کی وبا نے ویسے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، مگر اس بیماری نے عالمی ادارہ صحت کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے۔
وبا پھیلنے کے بعد امریکہ سمیت کئی ممالک کی طرف سے عالمی ادارہ صحت پر چین سے ساز باز کرنے اور دنیا کو کورونا سے خطرے سے بروقت خبردار نہ کرنے میں ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے الزام عائد کیا جاتا ہے کہ WHO نے اس کورونا کے خطرات کو چین کے ساتھ مل کر خفیہ رکھا۔ ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق کورونا کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں چین کی طرف سے دانستہ طور پر تاخیر کی گئی۔ پریس کا مزید کہنا تھا کہ چین نے اپنی 3 سرکاری لیبارٹریوں کی معلومات کو مکمل طور پر ڈی کوڈ کرنے میں کامیابی کے بعد جینیاتی نقشے کی اشاعت کے لیے 1 ہفتے سے زیادہ کا انتظار کیا۔ دنیا کا ڈیسنٹ میڈیا کہہ رہا ہے کہ چین نے لداخ میں بھارتی جارحیت کو ناکام بنا دیا، جبکہ بھارت اپنے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کبوتر پکڑ کر پاکستان اور پاکستانی سفارتکاروں کو ملک بدر کر کے ان پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ عالمی میڈیا کا مزید کہنا تھا کہ نئی دہلی اسلام فوبیا کا مرکز ہے۔ لداخ میں چین نے بھارت کی توسیع کی کوشش ناکام بنا کر مزید 40 مربع کلومیٹر علاقہ اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ عالمی میڈیا کہتا ہے کہ بھارتی حکومت چین سے شکست کھانے اور کورونا پر قابو پانے میں ناکامی پر بھارتی عوام کا دباؤ کم کرنے کے لیے کبوتر پکڑ رہی ہے اور پاکستان پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے۔ میڈیا کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ بھارتی عوام کی دھیان اور لداخ اور کورونا سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ انتہا یہ ہے کہ ٹڈی دل یا دل کے حملوں اور بھارت میں گرمی بڑھنے کا الزام بھی پاکستان پر لگایا جاتا ہے۔ عالمی میڈیا آخر میں لکھتا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ بھارت اسلامو فوبیا کا مرکز بن چکا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق پاکستان ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کرنے پر بھارت کے خلاف عالمی عدالت میں بھی جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں پاپولر ہیں، لیکن دوسری طرف ترکی کے ہی ایک سابق وزیر اور حزب اختلاف کی ریپبلکن پیپلز پارٹی کے رکن یشار اوکیان کا کہنا ہے کہ رجب طیب کی حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے متعدد ارکان پارلیمنٹ پارٹی کے اندر موجودہ صورتحال سے ناخوش ہیں۔ اسی وجہ سے وہ سابق وزیر اعظم علی بابا جان کی زیر قیادت ڈیموکریسی اینڈ پروگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ بابا جان نے حکمران جماعت سے مستعفی ہونے کے کئی ماہ بعد اس سال 11 مارچ کو اپنی نئی جماعت کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ بابا جان سے قبل سابق وزیر اعظم احمد داؤد بھی حکمران جماعت سے مستعفی ہونے کے کئی ماہ بعد ایک نئی جماعت کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس جماعت کو انہوں نے فیوچر پارٹی کا نام دیا تھا۔ سابق وزیر یشار اوکیان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ داؤد اور علی بابا جان اردوان کی جماعت کی مقبولیت کم کرنے میں بڑا کردار ادا کریں گے، اس لیے صدر رجب طیب اردوان آئندہ انتخابات میں شکست سے دوچار ہوں گے۔ راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کو FIA نے 5 جون کو طلب کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف بولنے اور الزامات لگانے پر سابق معروف فاسٹ بولر شعیب اختر کو FIA نے 5 جون کو طلب کر لیا ہے۔ شعیب اختر کو انکوائری آفیسر کے سامنے پیش ہو کر اس کی وضاحت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شعیب اختر کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی شکایت پر طلب کیا گیا ہے۔ کرکٹ بورڈ کی طرف سے ان کے لیگل سیل نے FIA کو تحریری شکایت کی تھی کہ سابق سپیڈ سٹار نے سوشل میڈیا پر PCB کے سسٹم کے خلاف بیان بازی کر رہا ہے۔ دوستو، شعیب اختر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ PCB کا انٹرنل انکوائری سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جس سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے اور بین الاقوامی سطح پر PCB کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر مہران انواری عالمی شہرت یافتہ سرجن ہیں۔ اس کی شہرت کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاسپٹل میں بیٹھ کر آپریشن سینکڑوں میل دور واقع کسی اور ہاسپٹل میں کرتے ہیں۔ وہ ایک ماہر سرجن ہے جسے جدید ترین ٹیکنالوجی سے بھی گہرا عبور حاصل ہے۔ کینیڈا میں واقع سینٹ جوزف ہاسپٹل کے ایک خصوصی کمرے میں بیٹھ کر وہ روبوٹ کی مدد سے سینکڑوں میل دور واقع کسی اور ہاسپٹل میں مریض کا آپریشن کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک گیمنگ کنسول جیسی ڈیوائس کی مدد سے دوسرے ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر میں موجود روبوٹ سرجن کو کنٹرول کرتے ہوئے سرجری انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اب تک وہ اس طریقے سے 20 آپریشن کر چکے ہیں، جن میں بڑی آنت اور ہرنیے کے آپریشن بھی شامل تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے
کہ ٹیلی سرجری طویل فاصلے سے کی جانے والی سرجری کی ٹیکنیک اتنی بہتر ہو چکی ہے کہ اسے اب زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مریض اپنے ہی شہر میں رہتے ہوئے دنیا کے بہترین سرجنوں سے آپریشن کروا سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکنیک عام ہو سکتی ہے؟ 1970 کی دہائی میں امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے تحقیق کاروں کو روبوٹ سرجن کی تیاری پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی تھی، جو ہنگامی صورتحال میں خلابازوں کا آپریشن کر سکے۔ 2006 میں ڈاکٹر انواری نے پہلی بار ایک روبوٹ کی مدد سے طویل فاصلے پر موجود مریض کے زخموں پر ٹانکے لگائے تھے، اور پھر ٹیلی سرجری کی ٹیکنالوجی میں بہتری کے ساتھ ساتھ وہ ٹانگوں سے بتدریج مکمل آپریشن تک آ گئے۔ روبوٹ کے ذریعے آپریشن کرنے کے بارے میں ڈاکٹر انواری کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں خود آپریشن تھیٹر میں موجود ہوں۔ میرے دونوں ہاتھ اسی انداز سے روبوٹ کو کنٹرول کرنے والے کنسول پر ہوتے ہیں جیسے کہ آپریشن تھیٹر میں آلات جراحی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ روبوٹ میں نصب کیمرے کے ذریعے اپنے سامنے رکھے ہوئے مانیٹر پر مریض کو دیکھتے ہوئے آپریشن شروع کر دیتے ہیں، بوقت ضرورت آپریشن تھیٹر میں موجود نرسوں اور جونیئر ڈاکٹرز کو ہدایت بھی دے سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ روبوٹ کے ذریعے سرجری اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کے سرجری کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہترین نیٹ ورک اور طاقتور انٹرنیٹ کی وجہ سے آج تک دوران آپریشن کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس کا خطرہ بہرحال موجود رہتا ہے۔ دوران آپریشن رابطے میں خلل واقع ہونے کے سنگین نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں، کیونکہ روبوٹ کو طیارے کی طرح آٹو پائلٹ موڈ پر سیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خود ہی آپریشن مکمل کر لے۔ اگر آپ ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ماہرین کے نزدیک تھکاوٹ کی 7 بڑی وجوہات ہیں جن پر قابو پا کر تازگی اور چستی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ شکر کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف وہ شکر بلکہ سفید بریڈ، چاول، چپس وغیرہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ نیند نہ صرف جسم کی ٹوٹ پھوٹ کو درست کرتی ہے بلکہ دماغ کی افعال کو منظم رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے اپنی نیند کا جائزہ لیجئے کہ وہ آپ کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ورزش کو معمول بنائیے۔ ماہرین کے نزدیک ورزش سے دماغ میں خاص کیمیکل خارج ہوتے ہیں جو خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں، اور اس سے نیند کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ دن بھر کی مشقت کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے بغیر بدن کو توانائی نہیں ملتی اور دن بھر تھکاوٹ کا احساس طاری رہتا ہے۔ ناشتہ اطمینان اور متوازن خوراک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ طویل دورانیے تک بیٹھے رہنا صحت کے لیے بہت مضر ہوتا ہے۔ مثلاً 1 گھنٹے تک بیٹھنے سے دل پر اثر پڑتا ہے اور ساتھ ہی خون کا دورانیہ بھی سست پڑتا ہے، جبکہ جسم میں آکسیجن بھی کم ہوتی ہے۔ اسی لیے تھوڑی دیر کرسی چھوڑ کر چہل قدمی کرنا بہتر ہوتا ہے۔ کافی اور سافٹ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال آپ میں وقتی چستی تو پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی زیادتی انسان کو سست بھی بنا سکتی ہے، جبکہ دوپہر کے اوقات میں کافی کے زیادہ استعمال سے رات کی نیند بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ پانی کی تھوڑی سی کمی بھی توانائی اور توجہ پر متاثر ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال آپ کو توانا رکھتا ہے، اس لیے ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پینا بہت ضروری ہے۔ چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے انداز بھی باڈی لینگویج پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس سے آپ پر تھکاوٹ طاری ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کندھے سکیڑ کر دھیرے دھیرے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ نہ صرف تھکاوٹ بلکہ پریشانی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ چلتے وقت اپنا انداز باوقار رکھیے، اس سے آپ تھکاوٹ کا شکار ہونے سے بھی بچ سکیں گے جبکہ خود کو توانا بھی محسوس کریں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔